اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ یہ کلام حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کا لکھا ہوا ہے، جو بارگاہ غریب نواز میں آپ نے خراج عقیدت کی شکل میں پیش کیا۔ سرکار محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ سبحان اللہ۔ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، سبحان اللہ، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کو وہ فضل و کمال عطا فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں حالت غربت میں آئے لوگ، مگر آپ نے انہیں ایسا نوازا کہ وہ آپ کے صدقے میں خود بھی غریب نواز بن گئے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ فرماتے ہیں تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، سبحان اللہ، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ سبحان اللہ۔ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تمہارے غریب نواز۔ حضرات محترم، آج ماہ رجب شریف کی 3 تاریخ ہے۔ 3 دن کے بعد عطائے رسول خواجہ خواجگان فخر ہندوستان حضور پرنور سراپا نور سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک اجمیر معلیٰ میں منایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور بزرگان دین کو ماننے اور چاہنے والے پوری دنیا میں جہاں بھی ہوں گے وہ بھی بارگاہ غریب نواز میں اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور غریب نواز کے فیضان سے ہم اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ اسی مناسبت سے آج ہم نے مناسب سمجھا کہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے، کیونکہ اگلا جو جمعہ ہوگا اس وقت تک حضور غریب نواز کا عرس مبارک نکل چکا ہوگا۔ حضرات، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جس کا مطلب ہے بے شک اللہ تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ جو بھی احسان کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ کسی نے کسی پر احسان کیا، ممکن ہے وہ شخص اپنے محسن کا احسان بھول جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے اگر کسی پر احسان کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کے آپ کام آئے ہیں تو یہ احسان ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ جس پر آپ نے احسان کیا ممکن ہے وہ بھول جائے، مگر رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب سوال یہ پیدا ہوا سب سے اچھا احسان کیا ہے، سب سے بڑا احسان کیا ہے جو بندہ ایک دوسرے پر خدا کی عطا سے کرتا ہے؟ ان میں سب سے اچھا کام کون سا ہے، سب سے بڑا احسان کون سا ہے؟ تو حضرات آپ غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ کسی کی دنیاوی اعتبار سے مدد کرتے ہیں، یہ بھی احسان ہے۔ آپ کسی کے کام آ گئے، یہ بھی احسان ہے۔ کسی کے دکھ درد میں آپ شامل ہو گئے، یہ بھی احسان ہے۔ مگر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں
کی تعلیم عطا فرما دے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے ایک مسلمان دوسرے کو دین اسلام کی تعلیم دے دے، نماز کے مسائل سکھا دے، روزے کے مسائل بتا دے، حج و زکوٰۃ کے بارے میں بتا دے، رسول پاک کی سنتوں کے بارے میں اسے بتائے، یہ اس پر سب سے بڑا احسان ہوا کرتا ہے۔ دوسری چیزیں بھی احسان ہوتی ہے، مگر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ مجھے، میں آپ کو دین کی باتیں بتاؤں، نمازوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں، شریعت و سنت کی پابندی کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ آپ اس ضابطے کی روشنی میں اگر دیکھتے ہیں تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہندوستان کے، پاکستان کے ہر مسلمان پر ہے۔ حضور غریب نواز کا احسان ہم پر ہے، انہوں نے ہمیں احسان فرمایا، انہوں نے ہمیں دین اسلام کی طرف متوجہ کیا، ہمارے آباء و اجداد کو کفر و شرک کے دلدل سے نکال کر خدا کی وحدانیت کا سبق عطا فرمایا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا ہمیں سلیقہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ تو غریب نواز ہندوستان والوں کے لیے، اور اس وقت کا ہندوستان جس میں یہ سارے آس پاس کے ملک بھی شامل تھے، ان پر احسان عظیم ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ہم اپنے باپ داداؤں کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو کسی نہ کسی پر غریب نواز کا احسان ضرور نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، سرکار غریب نواز، اللہ اکبر، جتنا بڑا کام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی شخصیت کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر رب نے جب چاہا کہ مذہب اسلام کا پرچم لہرایا جائے اور اسلام کو تقویت عطا فرمائی جائے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے اور طفیل میں غریب نواز کو ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا۔ آپ ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے، آپ کی پیدائش ہندوستان میں نہیں ہوئی، آپ ہندوستان بھیجے گئے ہیں، اسلام کی پرچم کو لہرانے کے لیے غریب نواز کو ہندوستان کی طرف بھیجا گیا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا سبحان اللہ کہ غریب نواز وہ ہے جو انتخاب مصطفیٰ ہے، منتخب مصطفیٰ ہے، جنہیں اللہ کے رسول نے انتخاب فرمایا ہے، جسے رسول پاک نے چنا ہے۔ بے شمار اولیاء کرام دنیا میں جلوہ فرما تھے، جس وقت غریب نواز کو رب العالمین کے پیارے حبیب نے یہاں بھیجا اس وقت بھی ہندوستان پہ پہنچانے کے لیے رسول پاک جسے چاہتے پہنچا دیتے، مگر کچھ تو بات خاص تھی غریب نواز کی ذات پر جس کی وجہ سے رسول پاک نے ہندوستان کے لیے غریب نواز کو چنا۔ آپ جانتے ہیں غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر باقاعدہ طور پر اسلام آ چکا تھا، بہت سے بزرگان دین یہاں تشریف لا چکے تھے اور اسلام کی شمع یہاں روشن ہو چکی تھی۔ اس کو تقویت کی ضرورت تھی، اس کو طاقت قوت عطا کرنے کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے شہزادے بارگاہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان میں بھیجا۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کیا غیر مسلم آج بارگاہ غریب نواز میں سب حاضری دے رہے ہیں، اور جو نیت لے کر جاتا ہے اللہ کی قسم بارگاہ غریب نواز سے اسے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غریب نواز کے روزے کو مستجاب الدعوات بنایا ہے، آپ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوا کرتی ہے۔ سرکار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کہاں کہاں دعائیں قبول ہوتی ہے؟ آپ نے دیگر جگہوں کی جو نام گنائے ہیں ان میں ایک جگہ حضور غریب نواز کا روزہ بھی ہے۔ آپ فرماتے ہندوستان کی سرزمین پر حضور غریب نواز کا روزہ بھی مستجاب الدعوات کی شکل رکھتا ہے، وہاں پر بھی دعائیں قبول ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا غریب نواز 537 ہجری میں دنیا میں جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تہجد کا وقت تھا، تہجد پڑھنے والے جب رات کو اٹھتے ہیں تو خلاف توقع روشنی دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ لگ رہا ہے تہجد کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، مگر جب وہ گھر کے باہر نکلے تو انہیں محسوس ہوا کہ تہجد کا ٹائم ہے، ایک عجیب و غریب روشنی ایک جگہ پر نظر آ رہی ہے۔ وہ اس روشنی کی تلاش میں جب لوگ آگے بڑھے تو پہنچ گئے غریب نواز کی بارگاہ میں، غریب نواز کے گھر پہنچ گئے، دیکھا یہ تو سید غیاث الدین حسن کا گھر ہے، دیکھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز
آ رہی ہے اور باہر سید غیاث الدین حسن اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. بعد میں معلوم ہوا, انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں آسمان سے لے کر زمین تک اللہ کے فضل سے ایک نور کا دھارا بہ رہا ہے. معلوم ہوا یہ کسی اور کا گھر نہیں اور کسی اور کی پیدائش نہیں, یہ معین الدین کے پیدائش کا کمال تھا. بارگاہ غریب نواز میں وہ پہنچ چکے تھے. غریب نواز کا گھر تھا اور وہ جو نور کا دھارا بہ رہا تھا آسمان سے زمین تک, وہ غریب نواز کی پیدائش کے وقت میں اللہ نور بھیج رہا تھا. حضرات محترم, حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 537 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے میرے معین الدین کا حال یہ تھا کہ ان کے جسم میں جب روح ڈلی اس وقت سے لے کر پیدائش تک, اللہ اکبر, یعنی غریب نواز کی والدہ فرماتی ہے میرا لخت جگر, میرا معین الدین ابھی میرے پیٹ میں ہے. جب ان کے جسم میں روح پڑ گئی اس وقت سے لے کر پیدائش کے ٹائم تک میں باقاعدے طور پر رات کے آخری پہر سے لے کر کے دن چڑھنے تک اپنے پیٹ سے ذکر و اذکار کی تسبیح کو سنا کرتی تھی. باقاعدے صاف طور پر میرا معین الدین میرے پیٹ میں رہنے کے باوجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کیا کرتا تھا, جسے میں صاف لفظوں میں سنا کرتی تھی. اللہ اکبر. معلوم ہو پیارے, عام لوگوں کا معاملہ الگ ہے, خاص لوگوں کا معاملہ الگ ہے, اخوص الخواص کا معاملہ الگ ہے. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے, ماں کے شکم اطہر میں جلوہ فرما ہے, وہاں بھی ذکر خدا کر رہے ہیں, ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں اور ماننے والوں کو بتا رہے ہیں پیارے تمہیں اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ ساری زندگی ذکر مصطفیٰ کیا کرو. سبحان اللہ. حضور تاج شریعت فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اللہ اکبر. حضور غریب نواز جب ماں کے پیٹ میں ہے تو ذکر خدا کا یہ عالم ہے, تو دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کا عالم کیا ہوگا. آپ کی والدہ فرماتی ہے جس وقت میرا معین الدین رونق افروز ہوا, دنیا میں جلوہ فرما ہوا, دنیا میں جیسے ہی میرے معین الدین کی آمد ہوتی ہے آپ کی والدہ فرماتی ہے سبحان اللہ ایک عجیب و غریب نورانی صورت والے لوگ مجھے نظر آتے ہیں, ایک عجیب و غریب نور میرے کمرے میں نظر آتا ہے. میں نے اپنے بیٹے معین الدین کی طرف دیکھا تو دیکھا وہ تو سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. معین الدین جب دنیا میں تشریف لائے تو سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں. میں نے محبت بھرے انداز میں اپنے لختے جگر کو اپنی گود میں اٹھا لیا, آسمان کی طرف دیکھا تو آسمانی صورت والے کچھ لوگ زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں معلق تھے, ہوا میں اڑ رہے تھے, ہوا میں پاؤں جمائے کھڑے ہوئے تھے. میں نے حیرت کے انداز میں انہیں دیکھا اور پوچھنا ہی چاہا کہ آپ لوگ کون ہیں. ان میں سے ایک مرد قلندر بولتا ہے اے خاتون تو حیران کیوں ہے, پریشان کیوں ہے, تیرے گھر میں معین الدین کی آمد ہے, ہم اس کے استقبال کے لیے بھیجے گئے ہیں, ہم اس کے ویلکم کے لیے بھیجے گئے ہیں, ہم اس کے سواگت کے لیے بھیجے گئے. اور خاتون جانتی ہو ہم کون ہیں, ہم اس دور کے ابدال و اقطاب ہیں. سبحان اللہ. بڑے درجے کے ولیوں کو ابدال اور اقطاب کہا جاتا ہے. وہ سب استقبال کے لیے حضور غریب نواز کے گھر میں جلوہ فرما ہے اور باادب ہاتھ باندھے ہوئے زمین و آسمان کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں اور حضور غریب نواز کا استقبال کر رہے ہیں. جس کی طفولیت کا یہ عالم ہو, جس کے بچپن کا یہ عالم ہو, اس کے بچپن کا عالم کیا ہوگا. ابھی میرے غریب نواز دنیا میں آ رہے ہیں تو استقبال کے لیے اللہ کے ولی ان کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اپنے وقت کے ابدال و اقطاب حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, استقبال کر رہے ہیں اور حضور غریب نواز کی والدہ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں. سبحان اللہ. والد کی طرف سے آپ امام حسین کی اولاد میں ہیں. سبحان اللہ. اور امی کی طرف سے آپ امام حسن کی اولاد ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یعنی امام حسن اور امام حسین ایک دادا ہیں اور ایک نانا ہے. اللہ اکبر. نجیب الطرفین ہیں, دونوں طرف سے سید ہیں, دونوں طرف سے آپ کو فیض مل رہا ہے. میرے مصطفیٰ نے امام حسن کو بھی نوازا, میرے مصطفیٰ نے امام حسین کو بھی نوازا, ان دونوں نے مل کر غریب نواز کو نوازا.
سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی سرزمین کے لیے جسے چنا وہ معین الدین اجمیری ہے، وہ غریب نواز ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان کی سرزمین پر بہت بعد میں تشریف لائے، تقریباً 45 سال آپ ہندوستان میں جلوہ فرما رہے، اس کے بعد آپ کا وصال ہوتا ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ والد اور والدہ آپ کے دونوں حافظ قرآن تھے، سبحان اللہ، بہترین جید حافظ قرآن اور قاری قرآن۔ امی بھی حافظہ تھی، ابو بھی حافظ تھے، سبحان اللہ، دونوں نے مل کر حضور غریب نواز کو پڑھایا۔ مگر والد بھی انتقال کر گئے، والدہ بھی کچھ دنوں کے بعد انتقال فرما گئی۔ تقریباً 16 سال کی عمر میں والد اور والدہ دونوں حضور غریب نواز کی رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ کے پراپرٹی ترکے میں آپ کو ایک باغ ملا، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دیکھ ریکھ کرتے اور بقیہ تعلیم میں ذکر و اذکار کرتے، پڑھائی لکھائی کرتے۔ ایک دن حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں، حضور غریب نواز نے انہیں باعزت طریقے سے اپنے باغ میں بیٹھایا اور انگور کے کچھ دانے حضور غریب نواز نے ان کی بارگاہ میں پیش کیا۔ انہوں نے اس میں سے 3 دانے کھائے اور حضور غریب نواز کو بڑی مبارکبادی پیش کی۔ حضور غریب نواز کے بارے میں کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی کہ حضور غریب نواز باقاعدہ طور پر اسے غور سے سن رہے ہیں، اور آپ نے پوچھا آپ میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، کچھ باتیں اور ذرا تفصیل سے بتائیے۔ مگر ان بزرگ نے جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی تھا، ارشاد فرمایا معین الدین بے فکر رہو، رب نے تمہیں سب کچھ جاننے کے لیے ہی تو پیدا فرمایا ہے، جب وقت آئے گا سب کچھ جان جاؤ گے۔ یہ کہہ کر کے وہ چلے جاتے ہیں، مگر جاتے جاتے انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا حضور غریب نواز کو کھلایا، اور کھلانے سے پہلے ارشاد فرمایا تھا اے معین الدین، میرے مرشد نے مجھے یہ خاص روٹی کا ٹکڑا عطا فرمایا تھا اور کہا تھا اے ابراہیم اسے کھانا، جب تو اسے کھائے گا تو تیرے پاس خدا کی رحمتوں کی عنایتیں ہوگی، خدا کے کرم کی بارشیں ہوں گی، مگر اس کو کھانے کے لیے ایک شرط ہے، تو اسے اس وقت کھانا جب میرا معین الدین تجھے مل جائے، تو میرے معین الدین کی تلاش میں رہنا۔ یعنی وہ بزرگ کہتے ہیں میرے مرشد نے یہ روٹی کا ٹکڑا عطا فرما کر مجھ سے کہا تھا اسے کھانا، مگر شرط یہ ہے میرے معین الدین کو پہلے تلاش کرتے رہنا، جب معین الدین مل جائے تو اس میں سے آدھا تم کھانا آدھا اسے کھلا دینا۔ سبحان اللہ۔ اے معین الدین اب تم سے ملاقات ہو چکی ہے، تمہاری امانت میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے میرے مرشد کے فرمان کے مطابق آج وہ دن آ گیا ہے کہ میرا رب کھل کر رب ذوالجلال کی طرف سے کھل کر مجھ پر ابر کرم برسے گا، رحمت و انوار و تجلیات کی بارشیں ہوں گی۔ آپ نے آدھا ٹکڑا خود کھایا اور آدھا غریب نواز کو کھلا دیا۔ اللہ جانے اس آدھے ٹکڑے کے کھانے کھلانے میں کیا راز تھا۔ غریب نواز کے دل سے وہ جو پراپرٹی تھی اس کی محبت نکل گئی۔ آپ نے باغ کو بیچ دیا اور باغ کو بیچنے کے بعد پیسہ سب راہ خدا میں خرچ کر دیا، تھوڑا سا پیسہ بچایا اور پھر دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نیشا پور جو اس وقت علم کا گہوارہ تھا وہاں پہنچے، وہاں پر علم دین حاصل کیا، زبردست علم حاصل کیا۔ اس کے بعد اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ سمرقند پہنچے، وہ بھی اس وقت علم کی جلوہ گاہ تھی، وہاں پر جا کر آپ نے علم حاصل کیا۔ سمرقند کے جو استاد تھے انہوں نے اشارہ کیا کچھ دن اور پڑھو، مگر آپ جب جانے لگے تو انہوں نے عرض ارشاد فرمایا معین الدین اگر تم یہاں نہیں رکنا چاہتے تو میں تمہاری لیاقت کو دیکھ کر کہتا ہوں تم میرے استاد کے پاس بخارا چلے جاؤ، کچھ دن وہاں پڑھو۔ غریب نواز بخارا تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے پھر علم دین حاصل کیا۔ حضرات محترم، نیسا پور، سمرقند، بخارا اور اس طریقے سے آپ پڑھتے پڑھاتے آخر میں بغداد معلیٰ پہنچتے ہیں۔ بغداد شریف پہنچے، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے۔ آپ حضور غوث اعظم کے بھانجے بھی لگتے تھے اور خالہ زاد بھائی بھی لگتے تھے، یعنی حضور غوث اعظم آپ کے ماموں بھی لگتے تھے اور خالہ زاد بھائی بھی لگتے تھے۔ غریب نواز بارگاہ غوث میں پہنچتے ہیں، تقریباً 2 مہینہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم کے ساتھ میں رہے، آپ کے حجرے میں رہے، اور اس کے بعد حضور غوث اعظم نے بھی اپنے نظروں سے پلایا، جو عطا فرمانا تھا عطا فرمایا۔ وہاں سے حضور غریب نواز مکہ المکرمہ پہنچے، مدینہ المنورہ پہنچے، پھر اس کے بعد کربلا معلیٰ پہنچے، پھر واپس آتے ہیں مدینہ شریف، مکہ شریف، اور اس کے بعد
پھر آپ اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے پاس پہنچے. ابھی تک آپ مرید نہیں ہوئے تھے, آپ اپنے مرشد کے بارگاہ میں پہنچے. خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے آپ کے منتظر تھے. غریب نواز کو مرید کیا, اور مرید ہو جانے کے بعد اب 20 سال تک حضور غریب نواز اپنے مرشد کے ساتھ میں رہے. ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مرشد کو نہ چھوڑا. جہاں آپ کے پیر صاحب جاتے, آپ ان کا بستر اٹھا کر لے کر جاتے, آپ ان کے کپڑے اٹھا کر لے جاتے, آپ ان کی نالین لے کر کے چلتے, آپ ان کا سامان لے کر کے چلتے. 20 سال تک حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر صاحب کے ساتھ رہے, ان کی خدمت میں رہے, ان کی رفاقت میں رہے. حضرات محترم, آپ غور تو فرمائیے, مرشد اگر کامل ہو, مرشد اگر پاورفل ہو, مرشد اگر اچھا ہو, مرشد اگر خدا تک پہنچا ہوا ہو, تو اس کی ایک نگاہ ہی کافی ہوا کرتی ہے. یہاں تو غریب نواز بھی کامل ہے, ان کے مرشد کی اکملیت کا کیا کہنا, مگر میرے غریب نواز کو ان کے مرشد نے 20 سال اپنے ساتھ رکھا. سبحان اللہ. اب اللہ جانتا ہے, اس کے رسول جانتے ہیں کہ غریب نواز کو ان کے مرشد نے کیا کیا عطا فرمایا. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمہ ابدا. سرسان غریب نوازی بچپن کا واقعہ ان کی والدہ ارشاد فرماتی ہے, میرے معین الدین کا حال یہ تھا کہ کوئی بچہ دودھ پینے کے زمانے میں, جب بچپن میں تھے دودھ پینے کا زمانہ تھا معین الدین کا, تو کوئی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر میرے پاس بیٹھنے کے لیے آتی اور وہ رونے لگتا بچہ بھوک کی وجہ سے, تو معین الدین میرے گود میں لیٹے ہوتے, مگر کچھ ایسا اشارہ کرتے جس کو ہم سمجھ جاتے. ہم اس عورت کے بچے کو لے کر اپنے گود میں لیتے اور اسے دودھ پلاتے, جس کی وجہ سے وہ بچہ رونا بند کر دیتا, خاموش ہو جاتا. میں اس منظر کو دیکھتی تو میرا معین الدین مسکرانے لگتا. سبحان اللہ. مطلب شان غریبی نوازی کا جلوہ اللہ نے آپ کو بچپن سے ہی عطا فرما دیا. آپ کی امی فرماتی ہے, میرا معین الدین کا عالم یہ تھا, 3 سال کی عمر تھی تقریباً, اکثر ایسا ہوتا میرا معین الدین اپنے دوستوں کو اپنے گھر لے کر کے آتے اور اس کے بعد انہیں اچھے سے بیٹھاتے, گھر میں جو بھی کھانا بنا ہوتا وہ سب انہیں نکال کر کے کھلا دیا کرتے, اور جب بچے وہ کھانا کھا رہے ہوتے میرا معین الدین مسکرا رہا ہوتا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب نواز کو 40 سال کے بعد شان غریب نوازی نہیں ملی, ماں کی پیٹ میں ہی, اور ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لاتے ہی اللہ نے غریب نواز کو شان غریب نوازی عطا فرما دی تھی. سبحان اللہ. عیدگاہ جا رہے ہیں, ایک نابینا بچہ پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر کے رو رہا ہے. غریب نواز بہترین قیمتی سوٹ پہن کر کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. آپ نے اس نابینا کو دیکھا, پھٹے پرانے لباس میں ہے, آپ کا دل مچل گیا. بچے ہیں ابھی, مگر غریب نواز اس کے پاس گئے, اپنا قیمتی کپڑا اتار کر اسے پہنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قیمتی کپڑا اسے پہنا دیا اور خود سادہ کپڑا پہن کر اس نابینا بچے کو اپنے ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کچھ تو تھا غریب نواز میں, کچھ کیا بہت کچھ تھا, تبھی تو میرے رب نے ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز کو بھیجا. سبحان اللہ. آپ ہندوستان آتے ہیں, اللہ اکبر, اپنے اخلاق, اپنے اطوار, اپنے کردار سے آپ نے اسلام کو شمع کو روشن فرمایا, اسلام کو تقویت عطا فرمائی. لوگ آپ کے طریقوں دیکھ کر کے اسلام قبول کرتے. آپ نے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا, لوگ آپ کے طریقے, آپ کی گفتار و کردار کو دیکھ کر اسلام کے دامن میں وابستہ ہوئے. اللہ رب العزت حضور غریب نواز کے نقش قدم پر ہم اور آپ کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور طفیل اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان میں امن و سکون عطا فرمائے. ان کے صدقے اور طفیل انہی کا ہندوستان ہے. الہ العالمین, امن و شانتی کے لیے تو نے غریب نواز کو ہندوستان میں بھیجا, انہی کے در کا واسطہ تیرے دے کر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا, ہندوستان کا جو ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے, الہ العالمین اس میں امن و سکون عطا فرما. استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.